قومی اسمبلی نے پارلیمنٹ کی کارروائی چلانے اور ایوان کے تقدس کے لیے 16 رکنی خصوصی کمیٹی بنانے کی تحریک منظور کر لی۔ عطا اللہ تارڑ نے پارلیمنٹ کے مسائل سے متعلق خصوصی کمیٹی بنانے کی تحریک پیش کی، ایوان نے متفقہ طور پر منظور کر لی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیسٹو گوہر کے کہنے پر تحریک میں پارلیمنٹیرین نوید قمر اور محمود اچکزئی کے کہنے پر لفظ آئین اور پارلیمنٹ کا اضافہ کیا گیا۔ I wish to move under Rule 244B of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that a special committee may be constituted by the Honourable Speaker comprising 16 members of the National Assembly from Treasury and Opposition benches and the Minister of Parliamentary Affairs to discuss, analyse and firm up recommendations regarding issues related to the Parliament and its smooth functioning. Honourable Speaker is authorised to make changes in the composition of the committee. As and when required, the committee will present its report to the House, sir. Now I put the motion to the House. The question is that the motion as moved be adopted. All those in favour of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the motion is adopted unanimously. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے چارٹر آف پارلیمنٹ کی تجویز دے دی۔ قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہم کوئی میثاق پارلیمنٹ پر دستخط نہیں کر سکتے، ہم اس معاملے پر اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے۔ اس معاملے کی تہ تک جاؤں گا، جو کچھ اس پارلیمنٹ کے تقدس کے لیے کرنا پڑا کروں گا۔ آئیں سب قیادت مل کر پارلیمنٹ کی حرمت کے لیے کردار ادا کریں۔ Issuing production order was not the right thing to do then. It is not the right thing to do now. I will inshallah do what is appropriate, what is required and what is necessity for the parliament کی عزت کے لیے۔ میں انشاءاللہ اس کی جو انسیڈنس ہوا ہے اس کی تہ تک جانے کی کوشش کروں گا۔ آپ لوگ اگر میرے گھر آئیں تو پلیز، وہ گھر جو ہے نا وہ کیمپ آفس ہوتا ہے، اگر آپ مجھے ملنے آئیں تو یہ نہ سوچیں کہ کیا، بیکاز اپوزیشن گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے، تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہم یہ کمیٹی آج ہی کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں، اس پہ ہم ڈیلے نہ کریں فردر۔ میں آج ہی کانسٹیٹیوٹ کروں گا کمیٹی اور آپ لوگوں سے نام لے کے، تاکہ یہ کل کے بجائے آج اس پہ کام شروع ہو جائے، اور میں اپنی ذمہ داری کر لوں گا، آپ فکر نہیں کریں۔ بلاول بھٹو زرداری نے سیاستدانوں سے پارلیمنٹ کو فعال کر کے آئین کی بالادستی کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیل کر دی۔ قومی اسمبلی اجلاس سے خطاب میں کہا کہ آج سیاست کو گالی بنا دیا گیا، میری ماں اور باپ کو جیل میں ڈالا گیا، اگر کسی نے برا کیا تھا تو کیا آج ہم بھی وہی کریں گے؟ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے سے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، ہمیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہوں گی، پارلیمنٹ میں منتخب ہو کر آنے والوں کو عوام کے مسائل کے حل کے لیے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی۔ بلاول بھٹو نے کہا اپوزیشن کی بھی ذمہ داری ہے غلط پالیسیوں پر بات کرے، اپوزیشن کا کام صرف جلسہ جلوس، گالی دینا اور شور شرابہ نہیں۔ بلوچستان کے سینئر سیاستدان اختر میگل نے استعفیٰ دیا، ان کے فیصلے سے شدید مایوسی ہوئی، ہمیں سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا، میری بانی پی ٹی آئی سے کوئی ذاتی دشمن نہیں، ہمیں سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا، مفاہمت کے لیے اس ایوان کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ سیاست کو ایک گالی بنا دیا ہے، اور اگر ان کا صرف یہی ذمہ داری ہے کہ گالی دینا ہے، شور شار کرنا ہے، بلو دا بیلٹ ہٹ کرنا ہے، تو ذمہ داری ان کے پاس ہے کہ they have to hold the government to account۔ چیف منسٹر صاحب کی ذمہ داری یہ ہے کہ جلسہ میں کھڑا ہو کے میڈیا کو گالی دے، اپوزیشن کو گالی دے، حکومت کو استعمال کر کے ججز کے خلاف اینٹی ٹیررزم کورٹ میں انتقامی کارروائی کرے، تو پھر وہ اپنے صوبے کے عوام کے مسائل حل نہیں کر رہے جناب اسپیکر، وہ اپنے سیاست چمکا رہے ہیں۔ حکومت کا کام صرف یہ ہے کہ آج ہمیں کس کو بند کرنا ہے۔ خان نے ہم سے یہ کیا تھا، ماحول خراب کیا تھا، کہ اس کے جواب میں نے پتھر کا جواب پتھر سے، اینٹ کا جواب اینٹ سے دیں گے۔ تو ایک دن کے لیے آپ لوگ خوش ہوں گے، لیکن کل میں اور آپ اسی جیل میں ہوں گے۔ جب خان صاحب وزیر اعظم تھا، میرا کوئی ذاتی مخالفت نہیں تھا۔ اگر اس ملک نے چلنا ہے تو اس سائر اور اس سائر کو مل کے کام کرنا پڑے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی نے میرے والد کو یا کسی نے میری والدہ کو جیل میں ڈالا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیسٹو گوہر کہتے ہیں جو 10 ستمبر کو ہوا، امید کرتا ہوں
یہ وقوع دوبارہ نہیں ہوگا۔ 10 ستمبر کا واقعہ ایوان کے لیے بلیک ڈے ہے۔ میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ ہمارے 10 MNAs کو جس انداز سے اٹھایا گیا یہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ قومی اسمبلی سے اظہار خیال میں کہا کہ ہمارے 10 MNAs پولیس اسٹیشن میں موجود ہیں، ہمارے حقوق مجروح ہوئے، ایوان کا تقدس پامال ہوا۔ آپ نے انکوائری کرنی ہے، ویڈیو آڈیو ہم سے شیئر کرنی ہے۔ جب تک انکوائری نہیں ہوتی 9-10 MNAs کے سوا ہمارے اراکین یہاں نہیں آئیں گے، نہ ہم کمیٹیوں میں آئیں گے۔ لائٹس وہی تھی جو ہم نے ثوابی میں لگوائے تھے۔ ہمارا ارادہ جو تھا وہ 6 بجے سے پہلے جلسہ ختم کرنے کا تھا، لیکن ایون وزیر اعلیٰ نہیں پہنچ سکا، وہ راستے سارے کے سارے بند تھے۔ اسی وجہ سے جناب اسپیکر، یہ کوئی پروسیڈنگ ہے اس پارلیمان کی کہ آپ کہیں ہاؤس از ایڈجرن اور لائٹیں آف ہو ایگزیکٹ ٹائم پہ؟ کیا یہ شادی حال ہے کہ 10 بجے لائٹیں آف اور ہم کہیں ڈسپرس کریں جلسے کو؟ کیا یہ میریٹ ہوٹل میں کوئی کنونشن ہے جو ہم کہیں کہ آپ جلسہ سسپینڈ کر لیں؟ ہم نے ان کو کہا ہمارا نام نکالے ECL سے نام نکالے گئے، ہم ٹٹ فار ٹٹ نہیں جاتے۔ آپ کے یہاں ہمارے KPK سے آئی ہوئے ہماری بہنیں، ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ ہماری سیمابی بی بی جو وزن کے حساب سے سب سے قد کے حساب سے چھوٹی کمزور خاتون ہے، بڑی بہادر، لیکن ہماری سیمابی طاہر بہن کے خلاف بھی پرچہ ہوا۔ ہم اگر زبردستی کرنے پہ آئیں تو آپ کی بھی KPK سے آئی ہیں، وہاں ہماری حکومت ہے، ہم ہر ایک آپ کے خلاف پرچہ کریں گے، کیا کر لو گے؟ ہمارے 10 MNA جو اس وقت پولیس اسٹیشن میں موجود ہیں، میں خود اور اپنے ساتھیوں کے بہاف سے پولیس کا اس بات پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اچھا رکھا تھا، لیکن ہمارے رائٹس مجروح ہوئے اس ایوان سے ہمیں اٹھا کے، اس لیے اس کی آپ نے انکوائری کرنی ہے۔ اس مرتبہ آپ نے ہمارے ساتھ ویڈیو آڈیو سب کچھ شیئر کرنا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور وفاقی وزیر خواجہ آصف نے بلاول بھٹو کے مفاہمت کی پالیسی کا خیر مقدم کر دیا۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا بلاول بھٹو کی باتوں سے کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اختلافات چلتے رہیں گے، جمہوریت کا حسن ہے، لیکن جو تقریر جلسے میں ہوئی، جو زبان چیف منسٹر نے استعمال کی، نہ وہ کی ہوتی تو بہتر ہوتا۔ جب آپ فیڈریشن کو چیلنج کرتے ہیں کہ لشکر لے کر آئیں گے، بارات لے کر آئیں گے، اس قسم کی باتیں خودکشی کے مترادف۔ اگر بانی PTI گرفتار ہیں تو ہماری لیڈرشپ بھی گرفتار ہوئی، ہم نے اس کو ایشو نہیں بنایا۔ میاں شہباز شریف، زرداری صاحب، نواز شریف، مریم نواز اور میں بھی قید ہوا، کوئی پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوا۔ گزشتہ روز 8-10 دوست پرسوں گرفتار ہوئے، ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کرتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اختلافات کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ اختلافات جو سیاسی اختلافات جو ہیں وہ جمہوریت کا حسن ہے۔ میاں شہباز شریف بھی قید ہوا، زرداری صاحب قید ہوئے، زرداری صاحب کی ہمشیرہ قید ہوئیں، میاں نواز شریف قید ہوا، مریم نواز قید ہوئیں، میں قید ہوا، یہاں پہ ہاؤس میں اور بڑے بڑے دوست بیٹھے ہوئے ہیں جو قید ہوئے، لیکن ہم نے کسی سٹیج پہ اور کوئی پروڈکشن آرڈر نہیں ایشو ہوا۔ عمران خان صاحب گرفتار ہیں تو ہماری لیڈرشپ بھی گرفتار رہی، ہم نے اس کو یہ ایشو نہیں بنایا۔ ہم نے کسی سٹیج پہ اس ہاؤس کی کے وقار کی، اس ہاؤس کی قدر و منزلت کی کو انڈرمائن کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہمارے دوست جو ہے 8 یا 10 پرسوں گرفتار ہوئے ہیں، اگر آپ ان کے پروڈکشن آرڈر ایشو کرتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں کوئی ٹیٹ فار ٹیٹ کہ ہمارے پروڈکشن آرڈر نہیں ایشو ہوئے اور آپ کو بھی نہیں کرنے چاہیے، نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس دن یہاں جلسے میں اور جو لینگویج چیف منسٹر KP نے استعمال کی، اگر وہ لینگویج استعمال نہ کی ہوتی تو یہ واقعہ جو ہے نا نہ ہوتا۔ IPPs کمپنیز کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی۔ درخواست سرحد آف کامرس اینڈ انڈسٹریل اسٹیٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے دائر کی گئی۔ وفاقی حکومت، نیپرا، پیسکو اور IPPs کمپنیوں کو فارغ بنایا گیا ہے۔ اہم خبر دے، درخواست سرحد آف کامرس اینڈ انڈسٹریل اسٹیٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے دائر کی گئی۔ محمد طیب مزید بتائیں گے۔ طیب بتائے گا، وفاقی حکومت، نیپرا، پیسکو اور IPPs کو فریق بنایا گیا ہے درخواست میں۔ بالکل جی، IPPs کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ درخواست جو ہے وہ چیمبر آف کامرس اور جو اسٹیٹ ہے وہ اس کا ایسوسیشن ہے، اس کی جانب سے دائر کی گئی ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ IPPs کے جو معاہدے ہوئے تھے 1994 میں، تو اس میں جو ہے وہ بجلی کی قیمت زیادہ طے کی گئی تھی،
جس کے باعث عوام کو اب مشکلات کا سامنا ہے، اور آئی پی پی کی معاہدوں کے نتیجے میں عوام جو ہے وہ پس رہے ہیں اور عوام کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ درخواست میں یہ بھی موقف اختیار کیا گیا ہے کہ آئی پی پی کو جو ہے ادائیگی بھی کی گئی ہے، جو کہ اضافی ادائیگی بھی کی گئی ہے، جو کہ قومی خزانے پر بوجھ ہے۔ تو درخواست میں ادا کی گئی ہے کہ آئی پی پی کے ساتھ جو معاہدہ ہے وہ ختم کیا جائے اور ساتھ ہی جو ادائیگی ہے اس کو واپس دیا جائے۔ جی صحیح، بہت شکریہ محمد طیب اس حوالے سے آگاہ کرنے کے لیے۔ سپریم کورٹ میں دیامیر بھاشا اور محمد ڈیم فنڈ کیس، سپریم کورٹ نے رقم وفاقی حکومت کو دینے کے معاملے پر آڈیٹر جنرل پاکستان کو نوٹس جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ میں کہا کہ آڈیٹر جنرل پاکستان خود یا مجاز افسر آئندہ سماعت پر پیش ہوں، ڈیم فنڈ کی رقم وفاق کو دینے سے متعلق معاونت کی جائے۔ 2 سابق اٹارنی جنرل اور عدالتی معاون کو بھی نوٹس جاری۔ سابق اٹارنی جنرل خالد جاوید اور انور منصور کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا گیا۔ سپریم کورٹ نے مقدمے کے دیگر فریقین کو بھی نوٹسز جاری کیے۔ کیس کی سماعت 3 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی۔ سپریم کورٹ میں دیامیر بھاشا ڈیم کے فنڈز کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ سپریم کورٹ نے رقم وفاقی حکومت کو دینے کے معاملے پر رپورٹ طلب کر لی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ میں خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات کرانے کے لیے دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم نے ریمارکس دیے کہ اب تو سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے، اب کیسے صوبے کی نمائندگی سے محروم کر رہے ہیں۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے فائدے میں ہوتا ہے اس کو مانتے ہیں، جو سوٹ نہیں کرتا اس کو نہیں مانتے۔ اگر آپ ایسے جھگڑتے ہیں تو ہم اس کیس کو ملتوی کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کل اس کیس کو سنیں گے، تیاری کر کے آئیں۔ جسٹس وقار احمد نے کہا ابھی آپ سینٹ الیکشن کیوں نہیں کرا رہے؟ الیکٹورل کالج کا مسئلہ تو باقی صوبوں میں بھی تھا، وہاں الیکشن تو ہوئے۔ صوبائی اسمبلی اگر صدارتی انتخابات کر سکتی ہے تو پھر سینٹ انتخابات کیوں نہیں ہو سکتے؟ اہم خبر تھے اسلام آباد پولیس کلرکوں کی بھرتی میں پیپر کے دوران سوال نامہ آؤٹ کیے جانے کا انکشاف۔ سرائے کے مطابق پیپر کے دوران نبیل بیلٹ 8687 کوسچن پیپر جو ہے وہ آؤٹ کر رہا تھا۔ نبیل سی ٹی ڈی میں تعینات ہے۔ نبیل کو ڈی آئی جی لا اینڈ آرڈر نے کوارٹر گارڈ بند کر دیا ہے۔ مزید بات کریں گے زمان مغل سے۔ زمان، کیا معاملہ ہے یہ؟ جی بالکل، جوڈیشل ایل ڈی سی کے اسلام آباد پولیس میں آج ٹیسٹ ہو رہے تھے، ان کے لیے پیپر لیا جا رہا تھا، اور جیسے ہی پیپر شروع ہونا تھا اس سے چند منٹ قبل جو ہے وہ سی ٹی ڈی میں تعینات اہلکار جس کا نام نبیل بتایا گیا ہے، اس نے پیپر جو ہے وہ آؤٹ کر دیا، اور آؤٹ ہونے کے بعد بے شمار لوگوں کو یہ پتا چل گیا کہ نبیل کی طرف سے یہ پیپر آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ اور جیسے ہی اس واقعے کا پتا چلا تو ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر جو ہے انہوں نے پھر فوری طور پر ایکشن لیا اور نبیل کو گرفتار کر کے اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کے خلاف کارروائی کیا کرنی ہے۔ اعلیٰ افسران نے اس کے اوپر مشاورت کی اور اب اس کے خلاف جو ہے مزید کارروائی کو آگے بڑھایا جائے گا۔ یہ اسلام آباد پولیس میں پہلی مرتبہ نہیں ہوا، ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات پیش آتے رہے ہیں کہ اسلام آباد پولیس میں جیسے کوئی ایگزام ہوتا ہے تو اس کے پیپرز کو پہلے ہی آؤٹ کرنے کی باقاعدہ کوشش کی جاتی ہے اور بعض اوقات لوگ اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ جی بہت شکریہ زمان مغل اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ سابق وزیر اعظم اور رکن قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ پینشن بم سے بڑا خطرہ بڑھتی ہوئی بے روزگاری ہے۔ رائٹ سائزنگ اور ریسٹرکچرنگ کے نام پر بے روزگاروں کی فوج تیار کی جا رہی ہے۔ حکومت کو سوچنا چاہیے کہ اصلاحات کہیں گلے کی ہڈی نہ بن جائیں۔ راجہ پرویز اشرف نے وزیر خزانہ کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا پینشن کم یا ختم کرنے کے طریقہ کار پر تحفظات ہیں، پاکستانی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے ہر اقدام کی حمایت کریں گے۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا اداروں کو پرائیویٹائز کرنے کی بجائے انہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلایا جائے۔